بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الملک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ وجود بہت ہی بابرکت ہے جس کے اختیار میں پوری حکومت ہے، اور وہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والوں کو انعام دے۔ وہی سب پر غالب ہے، خوب حفاظت کرنے والا ہے۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اس نے باہم مطابقت رکھنے والے درجہ بدرجہ 7 آسمان تخلیق کیے ہیں، اور تم خدائے رحمان کی پیدائش میں کوئی نقص، اختلاف اور اضطراب نہیں دیکھو گے۔ پھر دوبارہ نظر کو لوٹاؤ، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر بار بار نظر کرو، نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تمہاری طرف حیرت زدہ اور تھکی ہاری واپس آ جائے گی، اور تمہیں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے ورل آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا، اور انہیں شیطانوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ وہ اس سے اٹکل بازی کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ یاد رکھیں کہ ان کے لیے جلنے کا عذاب تیار ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے، اور وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا شور و شغب سنیں گے، اور وہ بھڑک رہی ہوگی۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ قریب ہوگا کہ وہ حرارت کی شدت سے پھٹ پڑے۔ جب جب اس میں کچھ لوگ ڈالے جائیں گے، اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، متنبہ کرنے والا تو ہمارے پاس آیا تھا، پر ہم ہی نے اسے جھٹلا دیا، اور کہا اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، تم بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ اور کہیں گے
اگر ہم نے بغور سنا ہوتا یا عقل سے کام لیا ہوتا تو آج دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر، سو وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، دوزخیوں کے لیے دوری ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير، جو لوگ علیحدگی میں بھی اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں ان کے لیے حفاظت کا سامان ہے اور بڑا اجر مقدر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ لوگو، تم اپنی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ کو سب علم ہے، وہ تو سینوں کی باتیں اور ان کے راز جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانتا؟ وہ تو باریکیوں کا جاننے والا خوب باخبر ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کام پر لگا دی ہے، سو اس کے راستوں پر چلو اور اس خدائے واحد کے دیے سے کھاؤ، اسی کی طرف موت کے بعد اٹھ کر جانا ہے۔ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا جو وجود بلندیوں میں ہے اس سے تم اس بات سے بے خطر ہو چکے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں ذلیل کر دے اور وہ زمین ناگاہ کانپنے لگے؟ ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ یا جو وجود بلندیوں میں ہے اس سے تم اس بات سے بے خطر ہو چکے ہو کہ وہ تم پر کنکر برسانے والی آندھی بھیج دے، دیکھو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی تھی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ہمارے رسولوں کی تکذیب کی تھی، دیکھو اس تکذیب پر میری ناپسندیدگی کیسی تباہی کا موجب ہوئی۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ کیا وہ اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے پرندے نہیں دیکھتے جن پروں کو وہ سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ انہیں اس وقت خدا رحمان ہی روکے ہوئے ہے، وہ ہر چیز پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ یا وہ کون ہے جو لشکر بن کر خدائے رحمان کے مقابلے میں تمہیں مدد دے سکے؟ یہ کافر تو محض دھوکے میں مبتلا ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ اگر وہ خدائے رزاق اپنا دیا ہوا رزق روک لے، حقیقت یہ ہے
کہ یہ سرکشی اور صداقت سے دور بھاگنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ تو کیا جو شخص اپنا منہ اوندھائے ہوئے چلتا ہے وہ بہتر طور پر منزل مقصود تک پہنچنے والا ہے، یا وہ شخص جو راہ راست پر سیدھا چلا جا رہا ہے؟ قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور محسوس کرنے کے لیے دل بنائے، تم بالکل قدردان نہیں۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کفار مکہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، میں تو محض واضح رنگ میں متنبہ کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ جب اس موعود عذاب کو قریب آتا دیکھیں گے تو ان کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا یہ وہی عذاب ہے جس کا تم بڑے زور سے تقاضا کیا کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہہ دیجئے بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو مار ڈالے یا ہم پر رحم فرمائے، تاہم ان کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہہ دیجئے وہ رحمان بے حد رحمت والا ہے، اسی کو ہم نے مانا ہے اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے، تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کون صریح گمراہی میں مبتلا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ کہہ دیجئے بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو کون تمہارے پاس آب رواں لائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ القلم پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ نون والقلم وما يسطرون۔ دوات اور قلم اور جو کچھ اہل قلم لکھیں گے اس پر گواہ ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔
کہ تم اپنے رب کی نوازش سے ہرگز دیوانے نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے رسول، تمہارے لیے یقیناً نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تم نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق پر قائم ہو۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، چنانچہ جلد ہی تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کفار بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون بہکا ہوا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، تمہارا رب اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ درست راستے پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اس لیے تم تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ تم مداحنت اختیار کرو تو وہ بھی مداحنت اختیار کر لیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور تم بہت جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی بات نہ مانو۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، جو عیب چین، چغل خور، مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والا، حدود سے بڑھنے والا گناہ گار ہے۔ عتل بعد ذلك زنیم، سنگ دل اور اس کے علاوہ شرارت میں مشہور ہے۔ ان كان ذا مال وبنین، اس وجہ سے کہ وہ مال و دولت اور آل و اولاد والا ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں اور داستان ہائے پارینہ ہیں۔ سنسمه على الخرطوم، ہم ضرور اس کے ناکڑے پر داغ لگائیں گے۔ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين، جس طرح ہم نے ایک باغ والوں کو امتحان میں ڈالا تھا، اسی طرح ہم نے انہیں امتحان میں ڈالا ہے جب انہوں نے باہم قسمیں کھا کر کہا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے، اور انہیں ایسا یقین تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ ولا يستثنون، اور حق مسکین کا استثناء نہ کرتے تھے، یعنی انشاءاللہ بھی نہ کہتے تھے۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، چنانچہ یہ سوتے کے سوتے ہی رہے، اور اس باغ پر تمہارے رب کی طرف سے بلائے ناگہانی پھر گئی۔ فأصبحت كالصريم، اور وہ باغ یوں ہو گیا جیسے اس کے پھل اتار لیے گئے ہوں۔ فتنادوا مصبحين، ادھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، اگر تم پھل اتارنے والے ہو تو صبح سویرے ہی اپنے باغ میں جا پہنچو۔
فانطلقوا وهم يتخافتون چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور آپس میں چپکے کہتے جاتے تھے، أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ ایسا نہ ہو کہ آج کوئی مسکین اس باغ میں تمہارے پاس آ گھسے۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ لپکتے ہوئے صبح سویرے ہی وہاں جا پہنچے، اور وہ صبح اپنے آنے سے پہلے بخل کا فیصلہ کر چکے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پھر جب انہوں نے اس اجڑے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے، ہو نہ ہو ہم تو راستہ بھولے ہوئے ہیں۔ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو اچھا شخص تھا وہ بولا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم کیوں اللہ کی پاکیزگی بیان نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تب وہ بولے، ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، دراصل ہم ہی ظالم تھے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم ملامت کرنے لگے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، آخر سب نے کہا، ہم پر افسوس، ہم ہی سرکش تھے۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، امید ہے کہ اب جب کہ ہم نے توبہ کر لی ہے، ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں دے، ہم اپنے رب سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، منکروں پر بھی اسی طرح اس دنیا میں عذاب آئے گا، اور آخرت کا عذاب اگر وہ سمجھیں یقیناً اس سے بڑھ کر ہے۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، متقیوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں سے پر باغ ہیں۔ أفنجعل المسلمين كالمجرمين، کیا ہم مسلمانوں کو اللہ سے قطع تعلق کر دینے والوں کے برابر قرار دیں گے؟ ما لكم كيف تحكمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا غلط فیصلہ کر رہے ہو؟ ام لكم كتاب فيه تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی الہی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو؟ ان لكم فيه لما تخيرون، کہ جو کچھ تم پسند کرو گے وہ ضرور تمہیں وہاں ملے گا۔ ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون، یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو روز قیامت تک چلیں گی کہ تم جس چیز کی بھی فرمائش کرو گے وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ سلهم ايهم بذلك زعيم، ان سے پوچھو اس کا ان میں سے کون ذمہ دار ہے؟ ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين،
یا ان کے طرفدار اللہ کے مزعومہ شریک ہیں، تو اگر وہ راست باز ہیں تو اپنے ان قرار دیے ہوئے شریکوں کو پیش کریں۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون۔ جس دن حقیقت کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ ان کی نظریں مارے شرم کے جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت نے انہیں ڈھانک رکھا ہوگا۔ اس حالت سے پہلے جب یہ صحیح سالم تھے، انہیں سجدے بجا لانے کے لیے بلایا جاتا تھا، مگر انہوں نے سرتابی کی تھی۔ یہ اسی کی سزا ہے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ اس لیے مجھے اور ان لوگوں کو جو اس کلام کی تکذیب کرتے ہیں چھوڑو، ہم انہیں آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے جسے وہ جانتے بھی نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، یقیناً میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ کیا تم ان سے تبلیغ رسالت کا کوئی صلہ مانگتے ہو اور وہ اس ناواجب تاوان سے دبے ہوئے ہیں؟ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ۔ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ اسے لکھ لیا کرتے ہیں۔ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم۔ پس تم اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ بنو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور وہ غم و اندوہ سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ اگر ان کے رب کے احسان نے ان کی حفاظت نہ کی ہوتی تو وہ برے حالوں ایک بے آب و گیاہ میدان میں ڈال دیے جاتے۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ پر ان کے رب نے انہیں منتخب کر لیا اور مناسب حال نیک اعمال بجا لانے والوں میں سے بنایا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا تھا جب انہوں نے یہ نصیحت بھرا قرآن سنا، قریب تھا کہ تمہیں اپنی نظروں سے گرا دیں، وہ کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ حالانکہ یہ قرآن مجید سب جہانوں کے لیے موجب شرف ہے۔